فالج انتظام سے مراد ہے انتظامی نظام کا مفلوج ہو جانا، یعنی سرکاری ادارے حرکت کرنے سے قاصر ہیں، فیصلے رک گئے ہیں، فائلیں دبک کر بیٹھ گئی ہیں، عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے، پورا نظام معذور یا پیرالائز ہو گیا ہے۔ یعنی ایک طنز یا ترکیب ہے جو بیوروکریسی اور انتظامی ناکامی کو فالج سے تشبیہ دے کر بیان کرتی ہے۔ اس عنوان کو مزید تصویری انداز میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے: فوج طاقت کی علامت ہے، فائل سرکاری نظام کی علامت ہے، اور فالج انتظام بیوروکریسی کی بے حرکتی اور ناکامی کی علامت ہے۔ جہاں اقتدار کا ڈھانچہ مضبوط ہو وہاں چہرے بدلتے رہتے ہیں، مگر ہر آنے والا، چاہے وہ دنوں کے لیے ٹھہرے یا مہینوں کے لیے، اپنے ساتھ ایک انداز، ایک فیصلہ اور کبھی کبھی ایک خاموش نشانی چھوڑ کر جاتا ہے۔ 1888 کی سردیوں سے 1889 کی گرمی تک گجرات میں ایسے ہی چہرے آئے، کچھ بار پھر وہی نام ناکس سر فہرست، تو کہیں فوجی وردی میں آتے افسر اور کہیں مختصر مگر تیز عبوری تقرریاں۔ آئیں ان 5 افسران کے دور کا راز کھولیں۔ مسٹر جی ناکس، 1 نومبر 1888 سے 21 اگست 1889 تک۔ ناکس کی واپسی ایک استحکامی بیان تھی۔ گویا انتظامیہ نے کہا اب ہمیں تسلسل چاہیے۔ یہ مدت اس لیے اہم ہے کہ ناکس نے پچھلے تجربات سے سیکھ کر سرکاری دفاتر میں چھوٹی چھوٹی اصلاحات نافذ کی۔ ریکارڈ کی جانچ، میونسپل اخراجات کی مانیٹرنگ اور بازاروں کی قیمتوں پر نظر۔ اس کا انداز تھا نرم مگر مؤثر۔ کاغذات میں جو لغزشیں ہوتی تھیں انہیں ٹھیک کیا جاتا اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی لسٹ میں شفافیت لانے کی کوشش ہوئی۔ ضلعی گزٹ، ڈسٹرکٹ گزٹیئر اور ضلع کے ریکارڈ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ناکس لگاتار وہاں موجود رہا اور انتظامی معاملات میں دخل اندازی یا شمولیت کرتا رہا۔ کیپٹن ایچ ایس ڈیویز۔ کیپٹن ایچ ایس ڈیویز کا آنا اور جانا محض چند دن، مگر ان دنوں میں فوجی انداز حکمرانی کی سکھائی ہوئی جھلک ملتی ہے۔ اس دور میں عموماً امن و امان کا فوراً جواب درکار ہوتا تھا۔ پولیس کی نقل و حرکت، چوکیداروں کی ترتیب، چھوٹی چھوٹی بغاوت یا ہنگامہ آرائیوں کا فوری سدباب، ڈیویز نے اسی کام کو تیزی سے منظم کیا۔ چوکیدار نظام کی آدھی اصلاحیں، باقاعدہ پیٹرولنگ کے اوقات کا نفاذ اور حساس علاقوں کی فوری نگرانی۔ کیپٹن ڈیویز کا عارضی دور ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ نو آبادیاتی انتظام میں فوجی افسران کا کردار کب کب عبوری طور پر اختیار کیا جاتا تھا، خاص طور پر جب سیکیورٹی کے معاملات ممکنہ حد تک نازک ہوں۔ مسٹر اے ولیمز، 31 اگست 1889 سے 19 ستمبر 1889 تک۔ اس چھوٹے مگر مصروف دور میں اے ولیمز نے ضلعی فائلوں کی صفائی اور تیز فیصلہ سازی کو اپنا نصب العین بنایا۔ وہ ایک فائل افیسر تھے جو آئندہ مستحکم انتظام کے لیے دفاتر کو ترتیب دینے کا کام انجام دیتے تھے۔ خطوط کو مکمل کرنا، قابل عمل احکامات جاری کرنا اور مقامی عمائدین کے ساتھ پہلے تعارفی اجلاس منعقد کروانا، یہ وہ دور تھا جب چھوٹے چھوٹے انتظامی فیصلے بعد کی پالیسیوں میں بنیاد بنتے ہیں۔ اسی طرح ولیمز کی مختصر فعالیت نے آئندہ آنے والوں کی راہ ہموار کی۔ مسٹر جی ناکس۔ ناکس کی دوسری واپسی شاید اس بات کی علامت تھی کہ انتظامیہ نے ان پر دوبارہ اعتبار کیا اور انہیں وہ امکانات دیے کہ وہ چند ماہ میں اہم اصلاحات کر سکیں۔ اس بار ناکس نے خاص طور پر میونسپل انفراسٹرکچر یعنی بازاروں کی تنظیم، نکاسی آب کے معاملات اور اسکولوں کے بجٹ کی نگرانی کو ترجیح دی۔ پلوں کی مرمت، شہر کی صفائی کے لیے مقامی فنڈز کی تخصیص اور محکماتی افسران میں کارکردگی کے معیارات، یہ سب ناکس کی فہرست میں شامل تھے۔ گزٹیئر کے مطابق ناکس کے ادوار میں انتظامی استحکام اور بنیادی اصلاحات کا زور واضح تھا۔ کیپٹن ایچ ایس ڈیویز، 20 دسمبر 1889 سے 29 دسمبر 1889۔ سال کے آخر میں پھر ایک مختصر فوجی عبوری دور۔ ڈیویز واپس آیا، محض 10 دن کے لیے۔ ایسے عبوری افیسر اکثر اس لیے نامزد کیے جاتے کہ نیاب مستقل افسر آئندہ چند دنوں میں پہنچے یا کسی اچانک واقعے کا فوری جواب درکار ہو۔ ڈیویز نے اسی عبوری دور میں انتظامیہ کو مستحکم رکھا، چھوٹے موٹے سیکیورٹی احکامات جاری کیے اور دفاتر میں ایک عبوری فہرست چھوڑی تاکہ انتظامی لحاظ سے خلل کم سے کم رہے۔ یہ چھوٹے مگر بار بار آنے والے چہرے ناکس اور ڈیویز ہمیں ایک حقیقت بتاتے ہیں: نوآبادیاتی حکومت میں تسلسل اور عبوری انتظامیات دونوں ایک ساتھ چلتی رہی، کبھی فوجی روش سے، کبھی سول بیوروکریسی سے۔
5 چہرے 5 ادوار، کچھ چند دنوں کے کچھ مہینوں کے۔ نوکس نے 2 مرتبہ واپس آ کر استحکام لانے کی کوشش کی۔ ڈیویز نے فوجی حکم کے ساتھ عبوری کنٹرول سنبھالا۔ ولیمز نے دفاتر میں ترتیب دی۔ یہ تمام اعمال روز بروز کے معمولات میں آئے، مگر نتیجہ طویل مدتی تھا۔ کجات کا انتظامی نقشہ آہستہ آہستہ وہ بنتا گیا جو آنے والی صدیوں میں اس ضلع کی شناخت قرار پایا۔